سچ بتائیں کتنی بار دھمکی دی گئی، مار دیں گے آپ؟ دیکھیں میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، مجھے قتل کرنے کی کم سے کم 200 سے زیادہ ویڈیوز یوٹیوب فیس بک پہ موجود ہیں۔ آپ کے سینے میں کتنے ایسے راز ہیں، اگر ان کو بیان کر دیں تو آزادی ہے؟ جلدی چلے جائیں گے۔ یعنی کہ وہاں پہ آپ آزادی سے سارا سچ نہیں بیان کر سکتے؟ سارا سچ تو کوئی بھی کہیں بھی نہیں بیان کر سکتا۔ آخری بار دھمکی میس کال کب آئی؟ میں ابھی اب سے 2 مہینے پہلے آؤٹ آف کنٹری تھا، تو ابھی جب آپ انگلینڈ سے واپس جائیں گے تو پھر بھی خطرے میں؟ کچھ نہیں معلوم۔ دیکھیں ہمیں تو یہ نہیں معلوم نا ہمارا دشمن کون ہے، ہم تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کا دشمن آپ کے کراچی سے ہی ہے۔ کراچی سندھ کے اندر جانور اور انسان ایک ہی گارڈ سے پانی پیتے ہیں۔ دیکھیں میں اپنے شہر کی اگر بات کروں، کراچی کی بات کروں، میں اپنے گھر کی بات کروں تو میرے گھر کے نلکے میں جو پانی آتا ہے اگر اس کو گلاس میں رکھ دوں اور صبح اس کے اوپر سے کاغذ ہٹاؤں تو اس کے اوپر ایک چکنائی کی لیئر ہوگی اور اس میں بدبو ہوگی گٹر کی۔ کراچی کے لوگ گٹر کا بدبودار پانی پیتے ہیں؟ میرے گھر میں جو پانی آتا ہے وہ سیوریج کا پانی مکس ہو کے آتا ہے۔ دہشت گردوں نے ویڈیو ڈالی، کاٹ دو مار دو، 35,000 راشن 4 مہینے تک روزانہ دیا ہے، فری اسپتال بنا دیا کووڈ میں عنایت لاکھانی صاحب کے ساتھ۔ ڈرتے نہیں ہیں؟ کس بات کا خوف؟ ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے 25 دوستوں کو قبروں میں اتارا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ دیکھیں جب آپ کوئی ایسا نیریٹو لے کے اترتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی سے اس کی زبان نہیں پوچھیں گے، اس کا شہر نہیں پوچھیں گے، اس کا صوبہ نہیں پوچھیں گے، اس کا مذہب نہیں پوچھیں گے، اس کا مسلک نہیں پوچھیں گے، تو جن لوگوں نے اس کے اوپر ٹیبو ایک بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی ہیں اور آپ آگے بولیں میں اس ٹیبو کو بریک کر رہا ہوں، یہ میرا پاکستانی بھائی ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو روکتے اور ٹوکتے ہیں۔ دیکھیں جھوٹے پروپیگنڈے ہمارے خلاف چلائے جاتے ہیں۔ اگر ہم کووڈ میں اعلان کر رہے ہیں کہ جس کو راشن چاہیے، دھمکی میز فون کال آتی ہیں ظفر عباس بتہ دے تو نہیں بھتے بتے کی نہیں آتی، وہ تو کلیئر ہمیں اپنی ویڈیوز میں بولتے ہیں۔ صاحب آپ کو مارنے کی وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے ابھی 2 رینجرز والے ملے ہوئے ہیں، مجھے پولیس والے ملے ہوئے ہیں، میں نے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے کام سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو مشن ہے یہ جاری و ساری رہے گا؟ ادارہ ہے، کمپنی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ادارے کے نام پہ ہیں۔ آج ایک ظفر عباس کو آپ مار دیں گے، کل دوسرا آ جائے گا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کراچی کے لوگ چور ہیں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ 1% بھی کراچی کے لوگ چور نہیں ہیں۔ جہاں آپ کا دفتر ہے اسی سڑک کے اوپر لوگ اپنے گھر سے باہر نکلنے کو ڈرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اب نہیں ہے ایسا۔ اب پہلے کسی زمانے میں خوف تھا، کراچی میں پریشان لوگ چیزیں تھیں، لیکن اب خوف کیا ہے کہ گھر سے باہر نکلیں گے کوئی موبائل چھیننے آئے گا، نہیں دیا گولی مار دے گا۔ میں دنگ ہوں کہ کراچی میں موبائل چھیننے پہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کراچی کے لوگ گندے؟ یہ 1% گندے نہیں، کراچی کے لوگ تہذیب یافتہ لوگ ہیں، کراچی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کراچی کے لوگ ادب جانتے ہیں، کراچی کے لوگ شاعری جانتے ہیں، کراچی کے لوگ پہننا جانتے ہیں۔ کراچی آپ دیکھیں، کراچی کی تو بلڈنگ آج سے 40 سال پہلے حبیب بینک دیکھنے کے لیے چائنا سے وفد آتے تھے یار۔ تو یہ بران رحمت اللہ کی طرف سے رحمت تھی اور آپ کراچی والوں کے لیے زحمت کیوں بن جاتی ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ بھائی جان آپ کتنے لوگ سیلاب میں مرے؟ سینکڑوں لوگوں کا نقصان ہوا جانی، اور کروڑوں لوگوں کا مالی نقصان ہوا۔ وہ آج کہاں ہیں اور کس حال میں؟ سیلاب متاثرین کو آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ ان 3 کروڑ لوگوں کو گھر بنا کے دے دیے گئے؟ جھوٹ ہے۔ ارے یہ تو اب تک دعوی کسی نے نہیں کیا، جھوٹ تو اس وقت ہوگا نا جب کوئی آ کے یہ بات بولے کہ بھائی پورے 3 کروڑ لوگوں کو گھر دے دیے گئے۔ تو ظفر عباس کو جب سیلاب کے بعد لاشیں درختوں کے اوپر لٹکی نظر آئی تو؟ دیکھیں ہم نے ہر چیز لوگوں کو بتائی، ہم نے کہا دیکھو یہ مصیبت جو آئی ہے تمہارے پاکستانیوں پر ہی آئی ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے، ترقی پذیر تو ہے ہی، جہاں پہ غربت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، مہنگائی پڑ رہی ہے نا۔ کچھ سوچ سکتا تھا کہ جتنے میں 10 کلو آٹا لے کر آتا ہوں اتنے میں 2 کلو ملے گا؟ اور سب سے بڑی چیز کہ بندوقوں کے سائے میں آٹا لینا پڑے گا۔ میرپور خاص کا آدمی آٹے کی لائن میں لگا مر گیا، نیند نہیں آئی سننے کے بعد مجھے۔ ابھی یہاں سے جانے کے بعد اس کے گھر جاؤں گا، ڈھونڈوں گا اس کا گھر، 6 بچے ہیں اس کے چھوٹے، اور اس سے بولوں گا، اس کے بچے ابھی تک حیرت میں ہوں گے کہ ہمارا باپ مرا تو کس چیز میں مرا بھائی؟ آٹا لینے کے لیے گیا، اپنے پیسوں سے، اپنے پیسوں سے، اور اپنے ہی شہر کے لوگ روند کے چلے گئے۔ امداد دینے والے کو ہی مار دیا گیا۔ بہت ظلم ہوا۔ ہمارے ایجوکیشن ہیڈ تھے سبت جعفر صاحب، 2013 میں ان کو مارا گیا، 2014 میں تقی عادی صاحب ہمارے۔ کیا سیاستدانوں کو بھی آپ کا کام پسند نہیں ہے؟ پتہ نہیں، سیاستدان دیکھیں، سیاستدان ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے یہاں سیاستدان بہت امیر ہوتا ہے، بہت زیادہ امیر ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ برطانیہ آئے کس نیت سے آنا ہوا؟ پروجیکٹس بہت زیادہ ہیں، لوگوں کی امید بہت زیادہ ہے۔ آپ برطانیہ میں آئے، لوگوں سے ملے، لوگوں نے سیلفیاں بنائی، آپ نے خیرات ہی نہیں مانگی؟ میں ابھی کیسے خیرات مانگ سکتا ہوں؟ مجھے اس ملک کے رولز فالو کرنے ہیں۔ یہاں پر میری چیریٹی رجسٹریشن کے پروسیس میں اتنی ول پاور اور اتنا سٹیمنا کہاں سے آیا؟ میں پیدائشی سوشل ورکر ہوں، مجھے محرومیاں نظر آتی ہیں۔ پہلی بار خیراتی کام کب کیا؟
دیکھیں جو پیدائشی سوشل ورکر ہوتا ہے وہ اپنی جیب میں رکھی ہوئی چیز دوسروں کو دے دیتا ہے. کراچی کسی دور میں روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, آج لوگ اس کو روشنیوں کا شہر نہیں کہ جو کہے گا کراچی کو روشنیوں کا شہر, لوگ اس پہ ہنسیں گے. اب اسی روشنیوں کے شہر کے اندر موجود اللہ کا گھر جس کو مسجد کہتے ہیں, اس میں گٹر کا پانی چلا گیا. ہو سکتا ہے کسی بارش میں ایسا ہوا ہو, لیکن آپ کو کہتے ہیں ظفر عباس GDC والے, کتنا عرصہ قبل یہ پہچان بنی؟ اب بیسکلی میں پیدائشی سوشل ورکر ہوں. ہم کام کر رہے تھے 2010 میں ہم نے GDC رجسٹرڈ کرائی, لیکن ہم کام 2000. تو 2.5 کروڑ روپے کی صرف مندی کھلا دی لوگوں. میں تو نہیں کھلا رہا, وہ تو لوگ دے رہے ہیں نا مخیر حضرات. لوگوں کو کھانا بھی دیتے ہیں, خوراک بھی دیتے ہیں اور خون بھی دیتے ہیں. تو کراچی میں 6 کروڑ کی آبادی میں کتنے فیصد لوگ غریب ہیں جو 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے؟ میں پاکستان کی بات کروں گا آپ سے. اس وقت جو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, مڈل کلاس فیملی ایک وقت کا کھانا چھوڑ چکی ہے پورے پاکستان میں. دیکھیں آج بھی خودکشیاں ہو رہی ہیں, تو یہ حالات کب آئیں گے جب لوگ جا کے زبردستی لوٹ لیں گے؟ یہ حالات ریڈی ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. میں آپ کو جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں. کیا یہ بات درست ہے کہ میڈل کلاس کے لوگ بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کے لیے سحری میں نہیں جگاتے تھے؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اب افطاری جو ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں, لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں افطاریاں دیتے تھے, اب وہ نظر نہیں آ رہا. آج بھی کراچی میں لوگ بھوکے سوتے ہیں. وہ سفید پوش تو بہت بڑے پیمانے پہ بھوکے سو رہے ہیں گھروں میں. آج تک کتنے احساسیں جمع ہیں اکاؤنٹ کے اندر ڈونیشنز کے طور پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب ختم ہو رہی ہیں سب چیزیں, کیونکہ سیلاب میں بہت خرچہ ہوا. جب تک کوئی کام نہیں کرے گا, زبان سے بولے گا نہیں, اس کو دنیا کچھ بھی نہیں کہتی. یہی وجہ ہے کہ لوگ ظفر عباس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ درست ہے؟ وہ بالکل اٹھانی چاہیے, لوگوں کا رائٹ ہے. اور مولا علی قول ہے, انسان جس چیز کو نہیں جانتا سمجھتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے. تو سمجھیں, سوال کریں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ظفر عباس کا ذریعہ آمدن کیا ہے. لوگوں کو پتہ ہے میری اپنی ٹریول ایجنسی ہے PJP کے نام سے, اور سب جانتے ہیں لوگ. اور اس وقت ایک ویب سائٹ نے لکھا کہ آپ کی کل اثاثے تقریباً 15 لاکھ کے ہیں. نہیں, ہو سکتا ہے اس سے شاید کم و بیش زیادہ ہی ہوں. قومی امانت ہے, ووٹ دیتے ہوں گے. کسی سیاسی پارٹی سے امیدیں وابستہ ہیں کہ ملک بہتر ہو سکتا ہے اگر ایسے ہو جائے تو؟ میں ایک سوشل ورکر ہوں, میں زیادہ کھل کے بولوں گا تو میرا بھی وہی حال ہوگا جو دوسروں میں ہو رہا ہے. تم رہتے ہو 25,000 گز کے بنگلے میں, اور تم بن رہے ہو 80 گز والوں کے حکمران. تمہارا ان کا درد کیسے سیم ہو سکتا ہے؟ تم وہ محرومیاں کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہے لائٹ جاتی ہے تو گلی کے کونے پہ فٹ پاتھ پہ آ کے کیوں سوتے ہیں لوگ؟ تو پھر آپ جیسے لوگ سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے؟ ہمارا کام الگ ہے سر, ہمارا کام الگ ہے. لیکن بات یہ کہ ڈائلائسس سینٹر پہلے سے بھی ہیں, اور اب کشمیر کے ضلع سب سے بڑے کوٹلی میں بنانے جا رہے ہیں. ایک مریض کے اوپر ہفتے میں 75,000 روپے اخراجات ہیں. ایسا کر پائیں گے؟ کر رہے ہیں. 13 ڈائلسس سینٹر چل رہے ہیں کراچی میں فری آف کاسٹ. تو 10 سال مریض ڈائلائسس کروائے تو اس کا 2.5 کروڑ روپے کے اخراجات. اگر وہ اچھی جگہ سے کرا رہا ہے 2.5 کروڑ روپے خرچہ آئے گا. آج تک جتنا ذہن مانتا ہے کتنے کروڑوں اربوں روپے کی ڈونیشنز دے چکے ہیں؟ اربوں روپے کی دے چکے ہیں. ظفر عباس نے کبھی سوچا تھا کہ ایسی صورتحال بھی پیدا ہوگی اور میرے ملک کے اندر جو غریب بھوکا مر رہا ہے اس کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کھانا دے سکیں گے؟ نہیں, کوئی بڑی تعداد نہیں ہے, بہت چھوٹے پیمانے پہ دے رہے ہیں. آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ ایدھی صاحب. ایدھی صاحب میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ہم تو ایدھی صاحب کو کاپی کر رہے ہیں. جو کچھ ایدھی صاحب نے جس طریقے سے کیا اسی کو کاپی کر رہے ہیں, ایک ایک چیز. ایمبولینس بھی ہے؟ ایمبولینس بھی ہے, مردہ خانہ بھی ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹر بن رہا ہے, یتیم خانہ ہے, اولڈ ایج ہوم ہے, دسترخوان ہے, ڈائلسس سینٹر ہے, لیب ہے, فری IT سینٹر ہے, بہت پروگرام ہے. 89 شعبوں میں کام کر رہے ہیں. آپ اتنی تاخیر سے یورپ میں جہاں لوگوں کی جیبس کے اندر پاؤنڈز اور ڈالرز ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں آنا زیادہ مفید ہے اور تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ہم تو ہر جگہ جائیں گے, سب کے دروازوں پہ جائیں گے. میں تو کہتا ہوں پاکستانی میڈیا تعاون کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ پتہ نہیں کیا معاملات ہیں, لیکن ہمارا سوشل میڈیا بہت مضبوط ہے. مستقبل قریب میں برطانیہ کے اندر باضابطہ رجسٹرڈ ہو گئے, یہاں سے جی انشاءاللہ کام کریں گے؟ انشاءاللہ رجسٹریشن کا پروسیس چل رہا ہے یہاں پر. کتنے ہزار لوگوں کی میتوں کو رکھنے کے لیے بندوبست کر رہے ہیں؟ 1,000 لوگوں کی میت رکھنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی مورچری بن رہی ہے. کوٹلی کے ضلع میں ڈائلائسس سینٹر کب سے کام کریں گے؟ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. بڑی امید دلائی ہے آج کوٹلی کے لوگوں نے یہاں پر. اگر یہ لوگ ساتھ جڑے. پوچھنا چاہوں گا سب سے وہ ایموشنل اور دکھی لمحہ کون سا تھا جب آپ نے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے محسوس کیا ہو کہ یہ انتہا بھی ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ مصیبت کا لمحہ ہوتا ہے جب کوئی فیملی آپ کے آفس میں آئے اور آپ کو بلایا جائے, آئیں جی آپ سے ملنے فلاں سر آئیں, اور آپ ملنے جائیں اور آپ اس وقت جی سر حکم کریں. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ڈونیشن دینے آئیں, لیکن تھوڑی لمحوں بعد ان کے ہونٹ کانپتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے ہیں, تو آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. سر حوصلہ دیں اپنے لوگوں کو, وہاں سے ہٹاتے ہیں ہم کہ اچھا ہٹ جاؤ, جی سر حکم کریں. پھر وہ ان کی آنکھوں سے آنسو, پھر رومال نکالتے ہیں, لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہوتے ہیں. 7 دن کام کرتے ہیں؟ 7 دن پورے 365 دن کام کرتے ہیں, 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. بابی اور بچے گلا نہیں کرتے؟
دیکھیں نا بہت سارے آپ زندگی جیتے ہیں اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے لیے, آپ کی دنیا یہ, ہماری دنیا سب لوگ ہیں. آپ کی خواہشیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ہماری خواہشیں دوسرے لوگوں سے الگ ہوتی ہیں. جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے. ظفر صاحب کتنے سکون سے سوتے ہیں رات کو؟ ہمارا کہاں سکون یار, جیسے ہی لیٹتے ہیں کسی نہ کسی کا فون آ جاتا ہے کہ بھائی وینٹ پہ ہے, اتنے پیسے دینے ہیں, بچہ وینٹ پہ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.